السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم ناظرین کرام، میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کے اندر بہت سارے مسئلے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں اور وقتاً فوقتاً لوگ عالموں سے کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عبادت میں کوئی خلل واقع ہو۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، فدیہ کے متعلق کہ روزے میں اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کا فدیہ کیا ہوگا، یا اسے قضا کرنی پڑے گی، یا مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا وغیرہ۔ تو بیمار شخص کے لیے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بیمار کی بہت ساری قسمیں، 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ کہ وہ بیمار جس کو بڑی ہی چھوٹی موٹی بیماری ہو، کھانسی آ رہی ہے، زکام ہے، سر میں درد ہے، ایسی بیماری اگر اسے ہے تو اس کا روزہ رکھ لینا واجب ہے، کیونکہ ایسی بیماری میں اس کی جسم پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ روزہ رکھ لے، کچھ دیر بعد اس کے سر کا درد بھی ختم ہو سکتا ہے، زکام بھی ختم ہو سکتا ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ایک بیمار کو پریشانی ہو رہی ہے لیکن اس کے جسم کا کوئی حصہ خراب نہیں ہو رہا ہے پریشانی اسے، تو اس کے لیے مستحب ہے کہ روزہ چھوڑ دے، واجب نہیں، مستحب ہے۔ اگر رکھ لے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر روزہ چھوڑتا ہے تو وہ رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کرے گا۔ تیسری قسم اس بیمار کی ہے کہ اگر وہ شخص روزہ رکھ رہا ہے تو اس کو روزہ رکھنے کی بہت زیادہ پریشانی ہے اور اس کے جسم کے کسی حصے کے خراب ہونے کا خدشہ ہے، جیسے جگر کا مرض ہے کسی کو، یا گردے کی بیماری ہے۔ ایسے میں وہ اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کے جسم کا حصہ بھی آہستہ آہستہ بگڑنا شروع ہو جائے گا۔ تو ایسا بیمار جس کو اندیشہ بھی ہو کہ اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، اس کی بیماری بڑھ جائے گی، یا اس کے جسم کا کوئی حصہ خراب ہو جائے گا، تو ایسے شخص پر روزہ نہ رکھنا واجب ہے۔ اب اس میں سے جو 2 لوگ ہیں جو روزہ چھوڑ دیے ہیں، یعنی بیماری کی وجہ سے جو کم بیمار تھا اس نے روزہ چھوڑ دیا تو وہ بعد میں قضا کرے گا، یا جو آدمی روزے کی حالت روزہ سے اس کو پریشانی تھی، نہیں رکھ سکا، لیکن جسم کا کوئی حصہ خراب نہیں ہونے کا ڈر تھا، وہ بھی آخر میں جا کر روزے کی قضا کرے گا۔ لیکن وہ آدمی جو بیمار تھا، واقعی دائم المرض کو کہتے ہیں، اس کے روزے سے کسی حصے کا خراب ہونے کا خطرہ تھا، وہ آدمی کے لیے اسلام نے گنجائش دی ہے، وہ اپنی بیماری کی وجہ سے روزے کی بنا پر ایک دن روزانہ اپنے روزے کے بدلے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ یہ دائمی مرض کا فدیہ ہے۔ جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، ہمیشہ بیمار رہتے ہیں، طاقت بھی نہیں رکھتے، تو وہ اپنے روزے کے بدلے روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے، یعنی جو بھی اس کا کھانے کا ہوتا ہے، چاول گیہوں کی شکل میں یا وہ پیسوں روپیوں کی شکل میں اسے دے دے، یہ جائز درست ہے۔ لہذا یہ ان لوگوں کا فدیہ ہے جو روزہ نہیں رکھتے مگر طاقت رکھتے ہیں تو بعد میں قضا کریں گے، جو طاقت بھی نہیں رکھتے، روزہ بھی نہیں رکھ پا رہے، وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے اپنے روزے کے بدلے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔